حضور ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے پتہ لگتا ہے کہ حضور عام طور پر نماز خود نہیں پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ اور حکمت تھی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی کہ اس کے لیے نماز پڑھائی جائے گی، جمع کی جائے گی، ہے نا، اس کے لیے نماز جمع کی جائے گی اور پڑھائی جائے گی بھی ہے غالباً، مجھے لفظ یہی صحیح یاد نہیں، مگر اس حدیث کا رسول حضرت مسیح علیہ السلام نے خود حوالہ دیا ہے، فرمایا ہے کہ وہ اس کا ایک اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی خاطر، اور یہ بالکل واضح مضمون ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ امامت کوئی اور کرائے گا اور وہ ساتھ پڑھے گا۔ تو اس لطیف پہلو کو پر عمل درآمد کے لیے آپ نے یہ طریق شروع کر دیا، لیکن خود نماز پڑھانی چھوڑی نہیں ہے، بسا اوقات آپ نماز پڑھاتے تھے، مگر عام دستور یہ بنا لیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول یا کسی اور کو، مولوی عبدالکریم صاحب وغیرہ کو بھی آگے کرتے رہے ہیں۔ اب معین یاد نہیں کہ کون کون تھے، مگر یہ قطعی بات ہے کہ اس بعد صحابہ کو آپ امامت کے لیے آگے کرتے رہے۔ ایک یہ ہے وجہ اس کی جس کا ذکر خود آپ نے فرمایا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے جو ایک بیماری سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اور وہ بھی دراصل الہامی طور پر ہی پیشگوئی میں موجود تھی۔ یہ دونوں وجہیں اکٹھی اس طرح ہوئی ہیں کہ پہلے آپ کا دستور تھا کبھی کسی سے نماز پڑھوا لی، اس سنت پہ عمل ہو گیا، مگر روزمرہ آپ ہی پڑھاتے تھے۔ پھر جب آپ کو چکروں کی بیماری شروع ہوئی تو اس وقت بعض دفعہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، کھڑے ہو کر اچانک نیچے بیٹھ جانا پڑتا تھا، اور چکروں کی بیماری بھی آپ کو کثرت سے خدمت دین کے نتیجے میں ہوئی ہے، چونکہ لکھنے کا کام تھا، ساری رات جاگنا پڑتا تھا، اس لیے بیماری ایسی نہیں جو کسی قسم کی ریفلیکشن ہو، آپ کی ذات کے اوپر منفی اثر ڈالنے والی ہو۔ جو خدا کی خاطر بیماریاں لگتی ہیں وہ تو قابل تعریف ہیں، جو جہاد میں آدمی زخم کھائے وہ قابل فخر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی سر کے چکر کا یعنی دوران سر کی بیماری یہ چونکہ محض خدمت دین کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اس لیے کسی قسم کی اس میں سقم نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا جس پہ انسان اعتراض کر سکے، لیکن بشریت بہر بشریت ہے، جب بیماری ہوگی تو اس کے بد اثرات ہوں گے۔ بس اس وجہ سے پھر آپ نے جو پہلے ہی یہ استنباط فرما چکے تھے، اس کے بعد نہیں فرمایا یہ استنباط، وہ جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ پہلے سے آپ یہ استنباط فرما چکے تھے کہ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اس پہ امامت کسی اور امام کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا، لیکن پہلے طوعی طور پر آپ کیا کرتے تھے، پھر بعد میں یہ معنی ظاہر ہوا کہ اس میں بھی اسی پیشگوئی کا رنگ ہے جس میں دو زرد چادروں میں لپٹے ہوا ہونے کا ذکر ملتا ہے، یعنی محض طوعی طور پر نہیں بلکہ مجبور ہو جائے گا کہ کوئی دوسرا اس کی امامت کرے، اور یہاں دو حدیثیں، دو پیشگوئیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سمجھیں؟ اس لیے ایک کا بات کہنے کے بعد کوئی دوسرا عذر تراشنے کی بات نہیں ہے، وہی بات جو آپ نے سمجھی تھی خدا نے نافذ فرما دی اور بتایا کہ یہ واقعتاً یہی معنی تھے، اور ان معنوں میں وہ بات پوری ہونی تھی کہ آپ کو ایسی بیماری لگنی تھی جس کے نتیجے میں نماز پڑھانا مشکل ہو جاتا، سمجھے؟